فتنۃ الخوارج کی افغان طالبان کی چیک پوسٹوں کا استعمال کر کے پاکستان میں دراندازی کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی فتنۃ الخوارج کی کوشش ناکام بنا دی۔ خوارج اور افغان طالبان کی پاکستانی چوکیوں پر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ، سیکیورٹی فورسز کا منہ توڑ جواب، گولہ باری سے افغان طالبان چوکیوں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ افغانستان سائٹ پر بھاری نقصانات کی مصدقہ اطلاعات۔ مذاکرات کے لیے صدر زرداری، نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے، جب تک سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے بحران سے نہیں نکلیں گے۔ ہم پورے خلوص سے مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا سیاسی مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، بحرانوں میں کمی کے لیے سیاستدانوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، مقدمات تو ہمارے خلاف بھی جھوٹے ہی تھے۔ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے نہیں چل سکتا، مجھ سمیت نون لیگ کے کئی رہنماؤں نے جیلیں کاٹی ہیں، کئی سال سے بات کر رہے ہیں لیکن بحران ختم نہیں ہو رہا۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگ اپنے چیمبر میں بیٹھ کر ملک چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان حالات میں ملک کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ کرم تنازع حل ہونے کے قریب پہنچ گیا، کوہاٹ گرینڈ جرگے میں اہم پیش رفت، فریقین بھاری ہتھیار حکومت کو دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک فریق نے دستخط کر دیے، دوسرے فریق کے چند افراد آج دستخط کریں گے۔ کمشنر کوہاٹ آفس میں گرینڈ جرگہ حتمی فیصلے کا اعلان کرے گا۔ کراچی کے 13 مقامات پر مذہبی جماعت کے دھرنے جاری، سڑکیں بند ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گلستان جوہر کامران چورنگی پر دھرنا، ٹریفک کو موسمیات سے یونیورسٹی روڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ ناظم آباد 2 نمبر جانے والی ٹریفک لسبیلا سے 3 ہٹی کی جانب موڑ دی گئی۔ کارساز سے ڈگ روڈ کے دونوں اطراف ٹریفک کا دباؤ۔ ایم اے جناح روڈ نمائش چورنگی پر بھی دھرنا جاری، پولیس نے ٹریفک کا متبادل پلان جاری کر دیا۔ شہر قائد کے بجلی صارفین کے لیے بڑا ریلیف متوقع، بجلی 4 روپے 98 پیسے فی یونٹ تک سستی ہونے کا امکان۔ کہ الیکٹرک نے نومبر کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا میں جمع کروا دی، درخواست پر سماعت 15 جنوری کو ہوگی۔ منظوری سے صارفین کو 7 ارب 17 کروڑ روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ مسلم کی جائیداد میں سے کسی غیر مسلم کو حصہ نہیں دیا جا سکتا، لاہور ہائی کورٹ نے مسلمان کی جائیداد سے غیر مسلم کو حصہ دینے کی قانونی نقطے پر فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی جائیداد میں حصے کا حقدار نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا عمر قید کے ملزم کو رہا کرانے کا حکم، پروسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی، بہت سے ابہام ہیں جس کی بنیاد پر ملزم کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ملزم اسامہ کے خلاف تھانہ ڈسکہ پولیس نے 2016 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے 2019 میں ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کام کیے، ماحول بہتر بنانے کے لیے کراچی میں 38 ایکڑ کے پارک میں اربن فارسٹ بنایا جا رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، بولے اربن فارسٹ میں 5000 ماحول دوست درخت لگائے جائیں گے۔ شہر میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، 1-2 روز میں واٹر بورڈ میں پریس کانفرنس کروں گا۔ سال 2025 میں سیاسی میدان میں کیا ہوگا، منظور وسان نے پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور وہ اکیلے مار کھائیں گے۔ نیا سال دیگر سالوں سے مختلف اور خطرناک ہوگا، کچھ نئے چہرے سامنے آئیں گے، نئے سال میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، اداروں میں بھی گرما گرمی چلے گی۔ اور ملک بھر میں خون جمع دینے والی سردی، اسکردو میں درجہ حرارت -13 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔
लेह, एस्तोल और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक पहुंच गया। एस्तोल में बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, बालाई इलाकों का स्कर्दू से ज़मीनी राबता मुनक़ता। वादी नीलम में भी वक्फे से बर्फबारी जारी, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कराची समेत सिंध भर में सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक रहने की पेशगोई।